اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل نور میں آج آپ ملاحظہ کریں گے گوشہ اطفال کے اراکین کی ایک کاوش۔ میں انشرہ علی اس سلسلے کی 15ویں اور چھوٹے مدعا سرا کی پہلی نشست کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویسے تو میں آپ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتی، مگر ادنا انسان جتنا کر سکتے ہیں وہ ضرور کرے، یا یہ آپ کا اور ہمارا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم نیکی اور پرہیزگاری کا مجموعہ تھے۔ رہتی دنیا تک آپ تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری داہرہ کا صرف ذاتی زندگی یا زندگی کے کسی ایک پہلو تک محدود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دشمن بھی صادق و امین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ یہ لقب جس کے معنی کیا ہوئے؟ صادق، جو نکلا ہے صدق سے یا صدیق سے، یعنی ایسا شخص جو کبھی کوئی بات کہے تو بس سچ ہی کہے۔ امین یعنی امانت رکھنے والا، یعنی ایسا شخص جس کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھوائی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرے۔ امین وہ جس کو کوئی بات بتائی جائے تو وہ اس کی امانت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ ان القاب سے پکارا کرتے تھے بشمول دوست اور دشمن۔ سبحان اللہ! آپ اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے مشہور تھے، جس کی وجہ سے ہر کوئی آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کا خواہاں تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری سے کاروبار کریں گے اور ان کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اور جانتے ہیں یہ سب آپ کو نبوت ملنے سے قبل آغاز ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ! آپ روز اول سے ہی صادق و امین جیسے خوبیوں کے مالک تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مومن عشق کا تقاضا ہے ایک نظر اپنے عمل پر نظر کرے کہ اس منہ سے روز محشر میں حاضر ہوں گے ساقی کو سر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہو، آج آن لائن دکھایا کچھ بیچا کچھ، جھوٹ، مکاری، فریب، دھوکہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھائی ہوئی تعلیمات تو ہرگز نہیں ہے۔ پھر تم کس کے پیروکار ہو؟ کیا تم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہو؟ تو ایک نظر اپنے اعمال پر بھی، ایک موازنہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اعمال سے۔ امید ہے آج کی محفل آپ کو پسند آئی ہوگی۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔